بچوں کی اسلامی تربیت کریں تاکہ یہ ہمارا مستقبل، ہمارا آنے والا کل، ہمارا تعارف کا ذریعہ، ہماری شناخت اور ہمارے خاندان کی پہچان بہتر ہو اور ہمارا مستقبل روشن ہو۔ جو والدہ خود تو اپنے کپڑے کے سلسلے میں، اپنے لباس کے سلسلے میں فیشن کے حساب سے چلتی ہو، زمانے کے حساب سے چلتی ہو، کیا وہ ان کی بچیاں دیندار بن سکتی ہے؟ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ میں ببول کا پیڑ روپوں اور اس کے بعد اس میں سے آم کھانے کا انتظار کروں۔ اور ظاہر ہے ہماری تمنا اگر ہوگی کہ میرا بچہ نام سے نہیں کام سے بھی اسماعیل بنے تو باپ کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ بھی ابراہیم بنے۔ یا وہ کون سے اہم پہلو ہیں جن پر والدین کو زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ حالیہ میں نے ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ مزار پر گئی۔ اچھا، ماں اپنے کام میں مشغول ہے، مرادیں مانگ رہی ہیں۔ جی 5 سے 6 سال کی بچی ہے، وہ اس کی زبان سے یہ آواز برجستہ نکلتی ہے، اللہ میاں السلام علیکم۔ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں کہ نہیں اس بات کے؟ کیوں نہیں مانتے کہ ہماری غلط تربیت یا صحیح راستہ نہ دکھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ بچی اس قبر والے کو اللہ مان رہی ہے۔ دونوں کے بغیر، والد اور والدہ کے بغیر ایک اولاد کی صحیح تربیت ممکن ہے؟ اگر اولاد آپ کی ہے جی تو اس میں بٹوارے کی ضرورت نہیں ہے، کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ جی، بس اولاد آپ کی ہے، آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اولاد کی تربیت شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے کہ ایک لڑکا جب لڑکی دیکھنے جاتا ہے، جی شریعت کا قانون یہ ہے کہ ایک لڑکا خود لڑکی دیکھے، جی، لیکن آج دور حاضر میں اللہ بچائے بہت ساری اس میں بھی بدعت و رسم و رواج ہے۔ تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ایک لڑکے کو چاہیے جب وہ لڑکی کا انتخاب کرے تو یہ نہ سوچے کہ میں بیوی لا رہا ہوں، جی، بلکہ یہ سوچے میں بچوں کے لیے مال لا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان عاطف جاوید، آپ سن رہے ہیں دا ایج پوڈ کاسٹ۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ساتھ ہی اولاد کی تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ بلا شبہ اولاد اللہ رب العالمین کی ایک امانت ہے، اور یہ وہ امانت ہے جس کی ذمہ داری ادا کرنا اولاد کے لیے والدین کا سب سے بڑا امتحان بھی ہے۔ انہی جیسے سوالات کے جواب کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں قاری عبدالاحد صاحب، استاد احمدیہ سلفیہ آرا۔ شیخ محترم، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ تربیت اولاد جیسے عنوان پر آپ سے یہ میری ملاقات میرے لیے بھی خوش نصیبی کا باعث ہے اور واقعتاً وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ شیخ محترم، آج کا دور جہاں ہم آپ سانس لے رہے ہیں یہ ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بچہ پیدا ہی ہوتا ہے، اس کی پرورش کی شروعات ہی ہوتی ہے تو وہ سوشل میڈیا سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ بچہ روتا ہے تو اسے موبائل دیا جاتا ہے چپ کرانے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فلم دیکھنے کے لیے فیملی کو ساتھ میں لے جا رہا ہے۔ ٹی وی پر کارٹون دیکھ کر بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ والدین کے پاس اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ والدین اپنے فراغت کے وقت میں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہیں، اولاد کی تربیت سے بہت دور ہیں۔ ایک ایسے وقت میں اولاد کی تربیت کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی آیت سورۃ تحریم کے ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے، اور نعمت ہی نہیں بلکہ امانت بھی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال میں یہ خطاب فرمایا کہ واقعتاً ایک اولاد ماں باپ کے لیے امانت بھی ہے، اور اس امانت کی دیکھ ریکھ کے لیے کہیں نہ کہیں وقت بھی دینا ہوگا، اور آپ کی جو وسائل ہیں، سہولیات ہیں، وہ بھی دینا ہوگا۔ مثلا ایک بچی کی پرورش کے لیے ماں باپ انتھک کوشش کرتے ہیں
کہ اس کی پروان کیسے ہو، اس کی پرورش کیسے ہو، کتنا بہترین کھا سکے، کیا اچھا پی سکے، کیا بہترین برانڈ کا کپڑا پہن سکے، یہ تمام لوازمات ہم اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے، اے ایمان والو، آپ اپنے آپ کی بھی، اپنی جان کی بھی، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو سخت مزاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایسے فرما بردار ہیں، حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی اس امانت کی حفاظت پوری دیانت داری کے ساتھ کریں۔ جہاں تعلیم ضروری ہے وہیں کہیں نہ کہیں تربیت بھی ان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ دوں تو ضروری ہوگا کہ ایک جسم کے لیے جیسے روح کا ہونا ضروری ہے، ایک جسم کو شناخت بتانے کے لیے، اپنی حقیقت اور اپنی معرفت کے لیے اگر روح کا ہونا ضروری ہے، بعینہ ایک تعلیم یافتہ شخص کو اگر اسے تربیت نہ ملے، چاہے جائے کہ وہ ڈاکٹر ہو، رائٹر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، کچھ بھی ہو، اگر تربیت یافتہ نہیں ہے وہ ناقص ہے اور ادھورا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ حدیث مبارکہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم تمام کے تمام افراد ذمہ دار ہیں، بحیثیت امام، بحیثیت حکمران، بحیثیت قائد، بحیثیت والدین، بحیثیت دادا، بحیثیت نانا، یہ ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ بحیثیت استاد اس بات کے ذمہ دار ہیں تعلیم کے ساتھ بچوں کو تربیت دیں۔ بحیثیت گارجین اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جہاں کھلانا پلانا، بچوں کو اوڑھنا، یا ان تمام جو ہم سہولیات کا انتظام کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے ہم ان بچوں کی اسلامی تربیت کریں تاکہ یہ ہمارا مستقبل، ہمارا آنے والا کل، ہمارا تعارف کا ذریعہ، ہماری شناخت اور ہمارے خاندان کی پہچان بہتر ہو اور ہمارا مستقبل روشن ہو۔ یہ جو اپنے ابھی حدیث پڑھی، اس کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے رائن لفظ استعمال کیا، یعنی چرواہا۔ اور عام زندگی میں دیکھیں کہ ایک چرواہے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اس چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن جانوروں کو وہ چرا رہا ہے اس کو اس کے مطلب کے پیڑ پودے پتے وغیرہ ملے، اور ساتھ ہی ایک چرواہے کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن جانوروں کو وہ چرا رہا ہے اس کو کوئی بھالو، کوئی چیر پھاڑ کر کھا جانے والا جانور ان جانوروں کو ہلاک نہ کر دے۔ اور ساتھ ہی ایک چرواہے کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جانور جو اس کی ملکیت میں ہے وہ کسی اور کے کھیت میں نہ چلی جائے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر غلطی سے بائی مسٹیک وہ جانور کسی اور کے کھیت میں چلی جاتی ہے تو اس کا جرمانہ، اس کی پینلٹی چرواہے سے لی جاتی ہے، نہ کہ جانور سے۔ تو اللہ پر بہت پیاری حدیث آپ نے بیان کی کہ اگر اولاد بگڑتی ہے کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث آپ کو اور نقل کر دوں، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ او یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر آپ سامنے رکھیں گے بات بالکل واضح ہے۔ ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش واقعتاً اس فطرت پر پیدا ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ سے گریز کرے، سچ بولے، عقیدے کو اپنائے اور بدعات سے دور رہے، رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ شرط کیا ہے؟ والدین۔ اگر وہ والدین اچھے ملتے ہیں، ان کو اچھی گارجین شپ نبھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بچہ اس میں ڈھل جائے گا اور وہ مسلمان بن سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ نصرانی بن سکتا ہے، مجوسی بن سکتا ہے، مشرک بن سکتا ہے، کافر بن سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کا صحیح ہونا نہایت ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے واضح کیا کہ ایک چرواہا کا بالکل مستحکم اور تیار ہونا ضروری ہوتا ہے اپنے رعایا کے تعلق سے۔ بالکل آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کامیاب لوگ جنہیں موجودہ دور میں کامیاب کہا جاتا ہے وہ ذہنی سکون اور خوشی کے لیے بھٹک رہے ہیں۔ کیا اسلامی تربیت کے اندر وہ راستہ ہے جو بچوں کو نہ صرف کامیاب بلکہ سکون والی زندگی عطا کر سکتی ہے؟ جواب سوال ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، اور میں اگر کہہ دوں تو ہم لوگ کو شروعات میں یہ بات واضح کر دینی چاہیے
کہ ہم سب تقریباً جس فیلڈ کے بھی لوگ ہوں جی سب چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو. معاشرے کی اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی ضرورت ہے گھر کی اصلاح ہو, اور گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی اصلاح ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر اپنی اصلاح رکھتے ہیں اور اس کے بعد تو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, تو یہ بنیاد اگر صحیح رکھا جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کامیابی ہے ہر قدم پر ہمارا انتظار کر رہی ہے, ہر منزل ہماری کامیابی جیسی نظر آئے گی. شرط کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے بچے کی اسلامی تربیت کریں. ایک فائدہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, کئی ڈھیر سارے فوائد ہیں اسلامی تربیت کے, ان میں سے ایک فائدہ جو مجھے بہت زیادہ حدیث مبارکہ سے سبق آموز لگتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث, صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے اعمال کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے. ان 3 عملوں میں موضوع بحث ایک عمل یہ بھی ہے, او ولد صالح يدعو له, ایسی اولاد جو نیک ہو, ایسی اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے. وہ اولاد کون سی ہو سکتی ہے؟ نیک ہو سکتی ہے. یہاں ایک بات معاشرے کے تعلق سے میں ذکر کر دوں, معاشرے میں ہم اپنے والدین کی خدمت تو کرتے نہیں, اور ہمارا موضوع فی الوقت وہ نہیں ہے, لیکن میں ایسی سرسری طور پر بتا دوں کہ والدین کی خدمت کرتے نہیں, لیکن اگر والدین انتقال کر جائے تو بابو اوپر سے اڑ کر نیچے آتے ہیں والد صاحب کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے, والدہ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے. لیکن اس جنازے کے پاس کھڑے ہو کر وہ بے ساختہ یہ پکارتے ہیں, اے ابو محترم آج آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. آپ نے کہا بیٹا پیسہ بھیج دو, میں نے بھیج دیا. آپ نے کہا بیٹا تم اتنی اونچائی پر جاؤ, دیکھیے میں اوپر سے بھی چلا آیا. اے ابو جان آپ نے کہا کہ میرے لیے لوگوں کو جمع کرو, میں لوگوں کو بھی جمع کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آتا اس میت کے سامنے کیا کروں, کیا پڑھنا ہے, کیا کہنا ہے, کس طرح وضو کرنا ہے. لوگ ہیں, سب ہیں میرے پاس, حتیٰ کہ میں اتنا بڑا آفیسر ہوں کہ بہت ساری گاڑیاں میرے ساتھ آئی ہے, باوجود اس کے مجھے یہ پتا نہیں کہ آج اس میت کے ساتھ کیا کروں, اس جنازے کے پاس کیا کروں. اے کاش اگر آپ نے مجھے اسلامی تربیت دی ہوتی, علماء کرام کے پاس بھیجا ہوتا, مکاتب میں بھیجے ہوتے, مساجد میں جانے کی اجازت ملتی, علماء کرام کے واعظین کے خطاب کو سنا ہوتا, تو میں برجستہ آج وضو کرتا, بلکہ والد محترم کے جنازے کو غسل دیتا, اور غسل دینے کے بعد اپنے کاندھوں پر رکھتا اور اس میت کو سامنے رکھ کر کے خود میں جنازہ پڑھاتا اور برجستہ کہتا, اللہم اغفر لی حیینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدا. اے والد محترم آج مجھے سکھلائے ہوتے تو قبر میں رکھتے ہوئے دعا پڑھتا, بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. اے والد محترم آج آپ مجھے بتلائے ہوتے تو قبر میں رکھنے کے بعد دنیا چلی جاتی, میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کے سامنے کہتا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے کاش اگر مجھے اسلامی تربیت ملی ہوتی, اے کاش مجھے بھی قرآن و حدیث کے بارے میں آپ نے سکھلایا ہوتا, صرف یہ پیسہ, یہ نوکری, یہ جاب کے چکر میں نہ پڑا ہوتا, تو میں بھی آج میت کے ساتھ وہی کچھ کرتا جو اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کے مطابق کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ جو میرے دل کو بھی چھوتا ہے, اور میں چاہتا ہوں ناظرین تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں کہ میں خود بذاتے میں الحمدللہ فخر محسوس کرتا ہوں, اور میں لوگوں کے سامنے ذکر بھی کیا کرتا ہوں کہ والد ماجد نے بہت کچھ تو نہیں دیا, لیکن اس لائق بنایا کہ میں ان کے جنازے کو غسل بھی دے سکا, میں ان کے جنازے کو نماز جنازہ پڑھانے کا یہ فخر بھی محسوس کرتا ہوں. کیونکہ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں جس درخت کو لگائیے اس کے بعد اس کا پھل جب نکلتا ہے بڑا مزیدار ہوتا ہے, بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. آج میں اپنے اس درخت کا پھل کھا رہا ہوں جس کو میں نے کبھی چھوٹا سا تھا, میں نے اسے روپا تھا تاکہ وہ بڑا ہوگا, مجھے پھل دے گا, اور وہ بہترین پھلدار درخت آج میرے سامنے ہے. ضرورت ہے ہم سب اسلامی تربیت کو مانیں, سمجھیں, معاشرے کے اندر لاگو کریں. روپیہ پیسہ کمانا چاہیے, ڈاکٹر, رائٹر, پروفیسر کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن ضرورت ہے ان بچوں کی اسلامی تربیت جو بنیادی اور واجبی حق ہے. سوال یہ ہے قاری صاحب, جو والدین
خود تو دین پر عمل نہیں کر رہے ہوں، وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دیندار بنا سکتے ہیں؟ یعنی جو والد خود تو نماز نہ پڑھتا ہو، خود تو شریعت کا پابند نہ ہو، تو کیا اس کی اولاد نمازی بن سکتی ہے، شریعت کا پابند بن سکتی ہے؟ جو والدہ خود تو اپنے کپڑے کے سلسلے میں، اپنے لباس کے سلسلے میں فیشن کے حساب سے چلتی ہو، زمانے کے حساب سے چلتی ہو، کیا وہ ان کی بچیاں دیندار بن سکتی ہے، شرم و حیا والی بن سکتی ہے؟ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ میں ببول کا پیڑ روپوں اور اس کے بعد اس میں سے آم کھانے کا انتظار کروں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ شریعت کا ایک اپنا قانون ہے، اور ہم اور آپ جتنے مدارس میں، جتنے مکاتب میں، جتنے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان سب بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ماں کی جو گود ہوتی ہے پہلا مکتب ہوتا ہے، اور ماں کے کردار کی وجہ سے بچے کے اندر یہ جو پرورش اور تربیت کا جو بہترین مظہر سامنے آتا ہے، اخلاق اور بول چال، وہ ماں کی گود سے آتا ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے ممکن ہو سکتا ہے کہ باپ نمازی نہ ہو، ماں شریعت کے پاس و لحاظ نہ رکھتی ہو، پھر وہ انتظار کرے کہ میرا بچہ نمازی بن جائے، میرا بچہ غازی بن جائے، میرا بچہ شریعت کا پابند بن جائے؟ میرے بھائی، ضرورت ہے کہ ہم خود اس کا پہلے پاس و لحاظ رکھیں۔ اور یہ اصول کہتا ہے کہ ظاہر ہے جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں اس کا انتظام کریں۔ اگر مجھے یہ کھانا ہے وہی لایا جائے، تو ٹھیک اسی طرح اپنی اولاد کے تئیں اگر ہماری سوچ ہے کہ ہمارا بچہ اچھا بنے۔ آج ہمارا معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہوں گے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں کے حوالے کیا اور مغربی کلچر اور مغربی تہذیب کے حوالے کر دیا، ان کے بچوں نے بڑے ہو کر انہیں وہ سبق دیا کہ آپ کو ہم گالی بھی دے سکتے ہیں، آپ کی بے ادبی اور گستاخی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے ایسا ہی سبق دیا ہے۔ وہ واقعہ آپ کیوں نہیں سامنے رکھتے ہیں کہ ایک بچہ ایک ڈرائنگ بناتا ہے، اور ڈرائنگ بنانے کے بعد اپنے والد ماجد کو بلاتا ہے، ان کے والد نے دیکھ لیا کہ بیٹا کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ابو دیکھیں میں نے ڈرائنگ بنایا ہے۔ کیا بنایا بیٹا؟ دکھاؤ مجھ کو۔ دکھایا تو دکھانے کے بعد اس نے والد نے پوچھا یہ بیٹا بڑا جو روم ہے یہ کس کا ہے؟ بولا ابو یہ میرا روم ہے۔ اچھا یہ والا جو ڈائننگ ہال ہے یہ کس کا ہے؟ تو یہ میرا ہے۔ ایک کنارے میں چھوٹا سا روم بنا ہوا تھا، بولے یہ بیٹا یہ کس کا ہے؟ بولے پاپا یہ آپ کے لیے۔ بولے کیوں؟ بولے پاپا آپ نے بھی تو دادا کو چھوٹا والا روم دیا ہے، کنارے والا دیا ہے، تو یہ سبق ہے، یہ آپ نے جو دیا ہے۔ اور تمام گناہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کے تعلق سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بچہ دنیا میں والدین کے ساتھ جیسا کرتا ہے آنے والی اولاد ان کے ساتھ ویسے ہی کرتی ہے۔ ضرورت ہے ہم ان اپنے بچوں کے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں امانت لے کر سمجھیں، انہیں وہ سبق دیں۔ اور ظاہر ہے ہماری تمنا اگر ہوگی کہ میرا بچہ نام سے نہیں کام سے بھی اسماعیل بنے، تو باپ کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ بھی ابراہیم بنے، تب جا کر وہ رزلٹ ملے گا اور اس کے بعد ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے لیے بہترین اسکول، اچھے کپڑے، صحت مند غذا کا بندوبست کرتے ہیں، کیا یہ کافی ہے، یا وہ کون سے اہم پہلو ہیں جن پر والدین کو زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے، ایک والدین کی ذمہ داری بالکل ہے کہ اچھے کھانے کا، اچھے پینے کا، اچھے پہننے کا وہ انتظام کرے، بلکہ شاید یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، بہترین برانڈ کا بھی انتظام کرے۔ لیکن انہیں یاد ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک بچے کی کوچنگ کے لیے بہترین ماسٹر صاحب کا انتخاب کیا جاتا ہے، یا اسی طرح بچے کو مستقبل سنوارنے کے لیے اچھے کالجوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ٹاپ 10 لسٹ والی کالجوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بعین ہی اپنے ان بچوں کے مستقبل کے لیے ان علماء کرام کا انتخاب کرے، ان اولیاء اللہ کا انتخاب کرے، ان نیک لوگوں کا انتخاب کرے جو ان بچوں کی تربیت، ان کی دیکھ بھال یا ان کی تربیت میں ان کا ایک رول ہو، اور خود والدین نیک بنے، خود اس لائق بنے کہ ان کا بچہ انہیں دیکھ کر سیکھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ اتنی ساری جو ہم لوگوں کی بحث چل رہی ہے کہ کیوں ہونا چاہیے اور والدین کو اولاد کے تعلق سے فکر کیوں کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ سماج میں دیکھتے ہوں گے کسی مشرک سے کہیے کہ آپ غیر اللہ کے قبروں پر کیوں جاتے ہیں، آپ مزاروں پر کیوں جاتے ہیں، تو برچستہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم بس ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں۔ حالیہ میں نے ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ مزار پر گئی۔ ماں اپنے کام میں مشغول ہے، مرادیں مانگ رہی ہیں، 5 سے 6 سال کی بچی ہے، وہ اس کی زبان سے یہ آواز برجستہ نکلتی ہے، اللہ میاں سلام علیکم۔
اب ذرا غور کیجئے کہ قبر میں سوئے ہوئے، بلکہ انجان قبروں کا جس کا کوئی پتہ آتا بھی نہیں رہتا کہ کون ہے نہیں ہے، باوجود اس کے وہ بچی برجستہ کہتی ہے اللہ میاں السلام علیکم. ہم اور آپ ذمہ دار ہیں کہ نہیں اس بات کے؟ کیوں نہیں مانتے کہ ہماری غلط تربیت یا صحیح راستہ نہ دکھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ بچی اس قبر والے کو اللہ مان رہی ہے. ضرورت ہے ان بچوں کو، ان معصوموں کو، ان کلیوں کو اس طرح سنوارا جائے، اس طرح دیکھ بھال میں رکھا جائے. میں تو آج کل میں دیکھتا ہوں نئی نسلوں کا تمام دیکھتا ہوں اپنے بچے کے تعلق سے، مجھے تکلیف تو نہیں ہوتی، لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماشاءاللہ کھلانے میں، پلانے میں اور رکھنے میں اتنا اہتمام فرماتے ہیں، باقاعدہ ایک بچے کے پیچھے ایک گائیڈ کا اہتمام کرتے ہیں، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو بچے کے کھانے میں، رہنے میں. اسی طرح کیا نام ہے دور حاضر میں اتنے نازک طریقے سے پالتے ہیں، باوجود اس کے ان کے عقیدے کے تعلق سے، ان کے توحید کے تعلق سے، ان کے مستقبل کے تعلق سے آپ دیکھیں گے گھروں میں مائیں بڑی جتن کے ساتھ صبح اٹھ کر کے ان معصوم بچوں کی ٹفن تیار کرتی ہیں. اور واقعتاً یہ قربانی کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. باوجود اس کے اس وقت یہ کیوں نہیں بتاتی بیٹا صبح اٹھ کر اللہ کا بھی نام لیا جائے، بیٹا جب یہ کھانا کھانا تو بسم اللہ پڑھ لینا، بیٹا گھر سے نکلنا تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا، بیٹا جب گھر سے رخصت ہونا والدین کو سلام کرتے ہوئے نکل جانا. یہ کیوں نہیں سکھاتی؟ اتنی قربانیاں دیتی ہیں، شریعت کا یہ قانون کیوں نہیں بتاتی ہیں؟ آپ کو بتاؤں کہ ماحول میں یہ بھی چیز عام ہے، 6 7 سال 8 سال کی بچیوں کو ڈریس پہنایا جاتا ہے. جب ہم میں کا کوئی فرد جو بھی بیچارے دین سے جڑے ہوئے ہیں اگر انہیں ٹوک دیتے ہیں تو برجستہ جواب دیتے ہیں کیا مولانا آپ بھی دقیانوسی والی بات کرتے ہیں، یہ بچی ہے ابھی کیا جانتی ہے. میرے بھائی ابھی جو بچے جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے ہیں، اور یہ اصول اور قانون ہے ابھی جو دیجئے گا کل وہ پائیے گا. آپ کو عربی شاعر کا وہ شعر آپ کے سامنے رکھوں، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کہا تھا حرز بنیک علی الآداب فی الصغر کیما تقر بهم عیناک فی الکبر وانما مثل الآداب تجمعها فی عنفوان الصبا کالنقش فی الحجر. بچوں کو بچپنے میں ہی تربیت دینی چاہیے. کیوں دینی چاہیے؟ تاکہ کل وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور بچپنے میں تربیت دینے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پتھر پہ کچھ لکھ دیا جائے، کچھ نقشہ بنا دیا جائے، مطلب پتھر کی لکیر مٹتی نہیں ہے. بچپنے میں ہی انہیں تربیت دیا جائے. بیٹا یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے غلط ہے، بیٹا آپ کا یہ ڈریس غلط ہے، بیٹا یہ آپ کے الفاظ غلط ہیں. ڈریس کی بات آ رہی ہے قاری صاحب، ایک چیز میرے ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے کہ اسکول میں آج کل نعتیہ مشاعرہ یا نعتیہ نظم قوالی وغیرہ پروگرام کیا جاتا ہے جس میں بچیاں کو نقاب پہنا کر گانا گایا کہا جاتا ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ شریعت ویسے تو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں جہاں تک شریعت کو جانتا ہوں شریعت نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے کہ لہو العب میں شمار کیا جاتا ہے ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. والدین کو اس پر مطلب والدین کو بالکل لینا چاہیے. میں نے آپ کو کہا نا کہ والدین صرف اس بات کے ذمہ دار ہے بچے کو کھانا کتنا اچھا دیا جائے، بچے کا بستہ کتنا اچھا ہو، کپڑا کتنا اچھا ہو، اسکول کتنا اچھا ہو، عقیدہ کتنا اچھا ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بڑے تعجب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب وہ ماسٹر صاحب کو ٹیوشن کے لیے رکھتی ہیں، میں اس بات کی پکار نہیں لگا رہا کہ علماء کرام کو آپ بہت زیادہ کچھ دیجئے، لیکن یہ ایک میں المیہ بتا رہا ہوں. ماسٹر صاحب کو آپ جب ٹیوشن کے لیے رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ پورے اہتمام کے ساتھ استقبال ہوتا ہے، آؤ بھگت کیا جاتا ہے، اور پھر نذرانہ بھی لاجواب ہوتا ہے. لیکن جب مولانا کی باری آتی ہے، ارے مولانا رکھیے اللہ دے گا، تھوڑے تھوڑے میں اللہ دے گا. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہی مولانا ملتے ہیں، نہ انہیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، نہ دین تک پہنچاتے ہیں. نتیجہ ملا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوتے ہیں. اکثر سوال اور اکثر یہ بات پوچھتی رہتی ہے کہ اولاد کی تربیت میں اصل ذمہ داری کن کی ہے، والد کی یا والدہ کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل ذمہ داری والدہ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو زیادہ وقت گھر میں والدہ دیتی ہیں. والد گھر کے کام کاج میں بچوں کی پرورش کے لیے آفس چلے جاتے ہیں، کام کاج میں چلے جاتے ہیں. گھر میں والدہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت دیتی ہیں. بعض لوگ کہتے نہیں، والدہ سے زیادہ والد کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ اولاد جو ہے وہ والد سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو کیا دونوں کے بغیر، والد اور والدہ کے بغیر، ایک اولاد کی صحیح تربیت ممکن ہے؟ اگر اولاد آپ کی ہے جی تو اس میں بٹوارے کی ضرورت نہیں ہے کس کی زیادہ ضرورت ہے. جی بس اولاد آپ کی ہے، آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی گئی
ایک خاتون بھی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ان کے گھر کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، اور ایک شوہر بھی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ان کے گھر کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپنے بچوں کے سہولیات کا انتظام والد کرتا ہے، تو سوال و جواب بھی والد کو کرنا چاہیے۔ اور آپ نے شروعات میں ہی تمہیدی کلمات میں فرمایا تھا کہ بچے کے لیے تربیت کے لیے جہاں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں وقت بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ ہم سے پہلے یا ہم لوگوں کا بھی کچھ وقت ایسا گزرا ہے کہ ہماری دادی یا اسی طرح نانی جب ہمارے مابین ہوتی تھی اور موبائل جیسی لعنت ہم تک نہیں پہنچی تھی، تو اس وقت وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی، اپنے مابین بچوں کو رکھ کر کے دکھ درد تمام طرح کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ اس بات کو سیکھ کر کے ہم آگے بڑھتے تھے کہ ہمارے والد نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا، ہمارے والدین نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کی خدمتیں کی، یا کس طرح کی قربانیاں برداشت کی، یا کس طرح کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اتنے پروان چڑھے ہیں۔ ہم اور آپ کے ساتھ تو عجیب پریشانی یہ ہے کہ آفس سے اگر آپ بھی گئے تو اس کے بعد دیکھیے ماں ادھر بھی موبائل لے کر، باپ ادھر موبائل لے کر، بچے ادھر موبائل لے کر، کوئی کسی سے رابطے میں نہیں ہے، تربیت کون کس کی کرے گا؟ میرا اپنا نظریہ یہ ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، پورا کا پورا ذمہ دار ہے اس بات کے لیے کہ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرے۔ مثلا آپ کے پاس اگر روپیہ ہے، ٹھیک ہے، اس روپیے کے وقت تو آپ بٹوارا نہیں کرتے، کون ذمہ دار ہے؟ لاکر اہتمام آپ کرتے ہیں، بہترین بینک کا اہتمام آپ کرتے ہیں، ایسی جگہوں کا انتخاب آپ کرتے ہیں جو عقل آپ کی کام کرتی ہو۔ اس وقت بٹوارا کر کے کیا فائدہ؟ یہ اولاد آپ کا سرمایہ ہے، آپ کا مستقبل ہے، آپ کی شان اور آپ کی پہچان ہے۔ ہم سب اس بات کی ذمہ دار ہے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ جب کل ہو کر بدنامی کا ذریعہ بنے تو کیا آپ لوگوں کے سامنے ہی بٹوارا کیجیے گا؟ نہیں امی ذمہ دار ہے، نہیں ابو ذمہ دار ہے، ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں، کیونکہ اولاد دونوں کی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے اپنی شناخت کو بچانے کے لیے دونوں کو محافظ بننا پڑے گا، دونوں کو اس رعایا بن کر چرواہے کی جیسے ذمہ داری جو شخص کرتا ہے بعینہ ہی، ان دونوں کو اپنے اپنے اوقات نکال کر بچوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اولاد کی تربیت کس عمر سے کر دینی چاہیے؟ یہ ابھی میں نے اس لیے کچھ سیکنڈ پہلے ملا کہ بچپن سے ہی کرنا چاہیے اگر اس کا فائدہ چاہتے ہیں آپ۔ ظاہر ہے ہم اور آپ کسی بھی کام کو کسی نیت سے کرتے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ میری اولاد میری لاٹھی بنے اور کامیاب لاٹھی بنے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اولاد کی تربیت شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع بمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدین، کہ عورتوں کی شادی چار چیزوں کو دیکھ کے کی جاتی ہے، یا تو مال کو دیکھا جاتا ہے، یا خاندان، یا خوبصورتی، یا دین۔ تم دیندار کو ترجیح دو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تم دیندار بیوی اپنے گھر لے کر آؤ گے وہ تو ہماری اولاد کی بھی تربیت دیندار طریقے سے کرے گی۔ وہ آپ کا بہترین جملہ ہے ماشاءاللہ، میرے دل میں یہ بات تھی لیکن زبان پر نہیں آ پائی تھی کہ ایک لڑکا جب لڑکی دیکھنے جاتا ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ ایک لڑکا خود لڑکی دیکھے، لیکن آج دور حاضر میں اللہ بچائے بہت ساری اس میں بھی بدعت و رسم و رواج ہے۔ تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ایک لڑکے کو چاہیے جب وہ لڑکی کا انتخاب کرے تو یہ نہ سوچے کہ میں بیوی لا رہا ہوں، بلکہ یہ سوچے میں بچوں کے لیے مال لا رہا ہوں۔ اگر یہ کانسیپٹ دل میں بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ لیکن نوجوانوں کا بھی کیا کہنا، انہیں تو حسن پری ایسی چاہیے وہ دیکھے نہ دیکھے دنیا دیکھے۔ یہ عجیب پریشانی ہے۔ آپ ماحول میں دیکھیں گے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ ابھی تو وقت باقی ہے آپ لوگوں کا، ہم آپ نئی نسلوں کو جو دیکھتے ہیں، لڑکیوں کو جب دیکھتا ہے بندہ نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے دوستوں سے ویریفائی کراتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے بندے آپ کا مستقبل ہے نہ کہ اس کا مستقبل ہے۔ صحیح بات۔ کل جو بھی کچھ ہونا ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ دوستوں سے رائے کیوں لیتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے اپنے دل سے رائے لیجئے، اور اس نیت کے ساتھ غالباً وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، وہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ جو گشت فرما رہے تھے رات میں، تو ایک ماں نے اپنی بچی سے جو کہا کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، وہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ بچی نے کہا نہیں، امیر المومنین کو اگر خبر لگ جائے گی تو بہت ناراض ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کہاں ہے، وہ تو سو رہے ہوں گے۔ بچی نے برجستہ جواب دیا، ہاں امیر المومنین سو رہے ہوں گے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس جواب کو سن کر امیر المومنین نے اپنی بچی کے اپنے عمر بن عبدالعزیز کا نکاح کا پیغام وہاں تک پہنچایا، اور بعد میں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 9 بچے ہوئے، 9 کے 9 حفاظ کرام ہوئے۔ یہ برکت تھی اس بات کی۔ تو ہمارا بھی انتخاب کچھ ایسا ہو، حسن پری کا انتخاب ہو، لیکن شرط یہ ہو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے ہم بچوں کے لیے مال لا رہے ہیں، بیوی تو بن ہی جا رہی ہے انشاءاللہ۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نوجوان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو رہے ہیں. کیا یہ صرف معاشرے کا اثر ہے یا اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ والدین ہی کی اصل ذمہ داری ہے بنیادی طور پر کہ والدین ان کو جب ڈگر دیں، راستہ دیں، راہ بتلائیں تو اس وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کس راستے پہ لے جا رہے ہیں جی، اور ان سے وہ منشا وہی رکھیں جو اسلامی تربیت کا مطالبہ ہے، اسلامی قانون کا مطالبہ ہے. تو میرا اپنا ایمان بھی ہے اور فرمان ربانی بھی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کے مطابق لائیں گے. آپ اپنے سامنے وہ واقعہ کیوں نہیں رکھتے؟ ذری نصیحتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو کیا نام ہے ایک اللہ کے بزرگ بندے ہیں، ان کی 10 وصیتوں کو قرآن نے نقل کیا ہے، اتنا ضروری ہے اور ہم سب اس کو اگر اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں لفظ مرتد کی ضرورت دور تک نہیں پڑے گی. اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچے، آپ ابھی معاشرے کے اندر جائیں اور بلکہ ہمارے سوال میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو تربیت دیں، اسلامی تربیت دیں اور اسلامی تربیت میں کن چیزوں کا اہتمام کریں. ان اہتمام میں اگر اس بات کو آئیڈیل بنا لیں جو حضرت لقمان علیہ السلام کا یہ 10 وصیتیں ہیں اپنے بچے کے لیے. انہوں نے بیٹے کو پہلی وصیت کیا فرمائی تھی معلوم ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ. ابھی جو میں نے آپ کو چند منٹ پہلے واقعہ سنایا اس بچی کا کہ اگر ہم اپنے بچے کو بتا دیں خالق کون؟ اللہ. رازق کون؟ اللہ. کائنات کو چلاتا کون؟ اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا پورا ایمان ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے. حال فی الحال کا واقعہ ہوا کہ غالباً 3-3.5 سال کی ایک بچی کو ایک ماں گود میں اٹھا کر لے کر آئی اور کہنے لگی مولانا داخلہ لے لیجیے. داخلہ لیتے وقت اس کی یہ فرمائش نہیں تھی کہ بچی پڑھے، فرمائش اس بات پر تھی کہ بچی موبائل بہت زیادہ دیکھتی ہے اور رف زبان استعمال کرتی ہے اور اتنی عقل مند ہو گئی ہے کہ اگر موبائل چھین لو تو ریموٹ لے کر سرچ کر کے ٹی وی پہ بہت کچھ لگا دیتی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ بچوں کو اگر بچپنے میں بتا دیا جائے بیٹا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ اگر بتا دے تو مرتد ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہم اپنے بچوں کو یہ دیتے نہیں ہیں، پھر شکایت رہتی ہے بچے ہمارے بنتے نہیں ہیں. ہم بچے کو جو دے رہے ہیں وہی لے رہے ہیں اور بتلایا جاتا ہے یہ معصوم کلیاں ایک کچی مٹی کے مانند ہوتے ہیں. آپ ان سے جو نقشہ چاہیں اس کمہار کی طرح جو بنایا کرتا ہے اسی مٹی سے نہ جانے کتنے نقشے تیار کرتا ہے جو ہمارے گھروں کی زینت بنتی ہے. یہ معصوم بچے ہمارے کچی مٹی کے مانند ہیں، انہیں جیسے سواریں گے جیسے بنائیں گے انشاءاللہ اس میں ہی بہتر پائیں گے. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. 2015 میں حج کے موقع پر گیا تو ایک بچہ غالباً 4-5 سال کا تھا، تو مسجد نبوی میں اس سے ملاقات ہوئی. ان کے والد صاحب نے کچھ زیارتی مقامات پر لے کر گئے. اس کے کل ہو کے وہ بچہ غائب تھا. پھر اگلے دن ملاقات ہوئی. ہم نے کہا بیٹا کہاں تھے؟ بیمار پڑ گئے تھے. تو دوا لے لینا چاہیے آپ کو. نہیں بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا. مجھے خوشی ہوئی سن کر کے یار ایک چھوٹے سے بچے کو یہ کیسے بتا کہ اللہ ٹھیک کرے گا. کہیں نہ کہیں والدین نے بتایا ہے اسے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. مرض وہ دے گا شفا بھی وہی کرے گا. ہم جو دیں گے وہی ریٹرن آئے گا. ہم اپنے بچوں کو دیں انشاءاللہ والعظیم. یہ لعنت، یہ ملامت، یہ مرتد ہونے کی نوبت اللہ کسی کو نہ دے اور یہ نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی. اسلام کی نصیحت میں یہ سکتا ہے کہ سب سے پہلے تربیت آپ اولاد کو یہ دیں کہ اللہ کی پہچان کریں. انہیں یہ بتائے کہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل او تکو فی صخرۃ او فی السماء یا فی الارض. یہ بہت اچھی مثال ہے. میں کہہ رہا کہ وقت شاید اتنا نہیں ہے کہ اس کو بھی پورا کو بتایا جائے کہ جو ہمارے بچے آج کل پرائیویسی کے نام پر ایک ایک روم لے لیتے ہیں ماں باپ سے. اور پرائیویسی کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ موبائل دیکھنا. اور موبائل دیکھتے وقت اللہ کے اس بندے کو پتہ نہیں ہے امی نہیں دیکھ رہی ٹھیک ہے، ابو نہیں دیکھ رہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اللہ اکبر. کہ آسمان و زمین میں کہیں پر بھی تین کا بھی چھپا کر رہے ہیں اللہ اسے جانتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر. ایک مثقال بالکل چھوٹی سی ذرہ بھی ہو اسے ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے بیٹا آپ اچھائی برائی بھلائی نیکی جو بھی کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر ہم اپنے اولاد کے دل میں یہ بات ڈال دیں
تو وہ بند کمرے کے اندر بھی شیطان کے پھندے کا شکار کبھی نہیں ہوگا. آپ بہت سارے گھروں میں دیکھیں آپ کہ جب بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، غلط زبان استعمال نہ کرو، تو کبھی غلطی سے آپ نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ بیٹا ابھی آپ کو ہم گھمانے لے جائیں گے، بیٹا ہم آپ کو یہ کریں گے، فوراً بچے کہتے ہیں ابو آپ نے جھوٹ بولا نا، فوراً ریٹرن بتاتے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ملتا ہے ہم اچھی چیز دے رہے ہیں انہیں، کہیں نہ کہیں وہ اچھی چیز وہاں انسٹال ہو رہی ہے، ضرورت ہے انہیں وہ اچھا پیغام دیا جائے، بتایا جائے. قاری صاحب ہم بہت ہی اہم باتیں کر رہے ہیں ابھی. ایک گزارش صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اور والدین کے لیے، اسی طرح بچوں کے لیے کوئی پیغام، کوئی نصیحت ہو آپ کی طرف سے. ہماری جتنی گفتگو ہوئی نصیحت کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن ان اکابرین اور ان بزرگوں کی وہ باتیں جو ہم سب کے لیے مثل نمونہ ہے اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیغام کے طور پر بتا سکتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر جو رونا جوانی میں بچوں کے روتے ہیں، قبل از وقت اپنے بچوں کی تیاری ان اصولوں کے مطابق کریں تو انشاءاللہ ہمارا بھی مستقبل بہتر ہوگا اور لاجوال اور لازوال ہوگا، اور ہم کہیں نہ کہیں کامیاب ہوں گے. شرط یہ ہے صرف اسماعیل کی تمنا نہ کریں، ابراہیم بن کر اسماعیل کی تمنا کریں، تو انشاءاللہ ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ان میں کئی ایسے پیغام ہیں. پہلا پیغام جو آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھا گیا تھا، جب بھی لڑکی کا انتخاب کریں اس وقت یہ ذہن میں ہو کہ آپ بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کریں. اور دوسری چیز، جب اولاد کی تمنا ہو تو رب هب لي من الصالحین، اور اسی طرح ہنالک دعا زکریا ربہ، اس طرح کی جو دعائیں ہیں جو ہمارے انبیاء کرام اور ہمارے افضل الانبیاء ان لوگوں نے مانگا ہے، ان کا انتخاب کریں. اسی طرح اولاد کی تربیت میں ہم جو چاہتے ہیں کس کے مطابق کریں، کس کو اپنا آئیڈیل مانیں. میری نظر میں یہ دو ایسی نصیحتیں ہیں جو بچوں کے لیے بھی ہیں بلکہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ تربیت کا مہینہ ویسے بھی چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، ہم سب کی تربیت ہو رہی ہے. ضرورت ہے ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد یقین کامل ہے ہمارے بچے بھی انشاءاللہ اچھے بنیں گے. وہ دو باتیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا، نمبر ایک جو آپ کے سامنے لقمان حکیم کی وہ 10 نصیحتیں ہیں جس میں انہوں نے الحمدللہ عقیدے کے تعلق سے، اخلاقیات کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے جو باتیں کہیں، جو میں نے دو تو ذکر کر دیا. اسی طرح انہوں نے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یہ بھی بہت قیمتی نصیحتیں، 4 نصیحتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کہ نماز قائم کیجئے، اس کے بعد لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیجئے، برائی سے روکیے، اور جب مصیبتیں آپ پر آئے صبر کر لیجئے. اس طرح تقریباً 10 نصیحتیں ہیں. اس میں اخلاق کے تعلق سے بھی ہے وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ. یعنی اس طرح کی جو تمام باتیں ہیں الحمدللہ اس میں موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیثیں وارد ہیں، ان میں سے ایک جامع حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، پیچھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے غلام، اے لڑکے، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جو تمہیں فائدہ پہنچا دے؟ آپ نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں. تقریباً 10 نصیحتیں کی تھی. وہ مکمل تو میں اب رکھنے سے قاصر ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. میں سرسری بتاؤں، اس میں بھی پہلی چیز توحید ہے، اس میں بھی پہلا پیغام عقیدہ ہے. ہمارا توحید مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ پیغام دے دوں، اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. جنت کی طلب ہے، جنت کی آرزو ہے جو کہ ہمیں کرنے کا حق ہے، تو پہلے عقیدہ درست ہو اور توحید مضبوط ہو، اس کے بعد ہم اس کے حقدار بھی بنیں گے اور مزید جو سیڑھیاں ہیں، جو منازل ہے اسے طے کریں گے. شرط یہ ہے عقیدے کو درست کریں. اس میں فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے میرے بچے، جب بھی کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ سے کرو. مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگو. اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کی سنے. وہی دیتا، وہی داتا، وہی گنج بخش، وہی غوث اعظم ہے. شرط یہ ہے ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اس بات میں مضبوط ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی ذات اس پر قادر نہیں ہے جو ہمیں دے، عطا کرے. یہ تو ذریعہ ہے. ہمارے والدین ایک ذریعہ ہیں، ایک سبب ہیں، ایک وجہ ہے دنیا میں آنے کے لیے، ورنہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جامع باتیں ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ.
اس میں بھی یہی فرمایا کہ آپ اپنے بچے کو یہ بتلائیے کہ بیٹا آپ اگر کچھ آپ کی تقدیر میں اگر کچھ فائدہ ہوگا وہی ملے گا، پورے گاؤں والے مل جائیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اس سے زیادہ جو کہ آپ کی تقدیر میں، اور پورے گاؤں والے کو جمع کر لیجئے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس سے زیادہ جو کہ آپ کی تقدیر میں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں، نوجوانوں کے ذہن میں کیا معلوم کیا رہتا ہے، مار پیٹ کرتے وقت ایسے غرور اور انا میں ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے ان سے آگے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ انہیں یہ سب عقیدہ دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے اس مختصر سی ملاقات میں بس یہی ہے کہ چند پیغامات ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے ان معصوم بچوں کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس بھی جانکاری ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا بنیادی علم آپ بھی حاصل کریں، تب انشاءاللہ یہ ثمرہ پائیں گے، یہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ سب کچھ مولانا پر مت چھوڑ دیجئے، سب کچھ امام صاحب پر مت چھوڑ دیجئے، کچھ اپنی ذمہ داری بھی سمجھیے کہ آپ جھوٹ سے کیسے بچنا ہے، غلط کاموں سے کیسے بچوانا ہے۔ یہ جو جھوٹ جیسی لعنت ہے ڈگر ڈگر پہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور ہم سکھا چلے جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے جھوٹ کا سکھایا، وہ تو میں نے بس ایسے بتا دیا۔ میرے بھائیوں یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے ہم سب کو اس بات کے لیے محتاط ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری چھوٹی بڑی سب باتیں وہاں نقل کی جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو تو گھر کی اصلاح ضروری ہے، اور گھر کی اصلاح چاہتے ہیں، امن سکون چاہتے ہیں، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا دیکھنا چاہتے ہیں، نور نظر کو نور کا نظر بنانا چاہتے ہیں، لفظ جگر کو جگر کے قریب رکھنا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے آپ بھی اسلامی تربیت سے آشنا ہوئیے اور اس سے مزین ہوئیے۔ انشاءاللہ یہ جو تمام باتیں کی گئی ہیں اللہ نے چاہا ہم سب کا گھر امن سکون والا گھر ہوگا، انقلابی گھر ہوگا، مثالی گھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب کریم جتنی باتیں کی گئی ہیں اور جتنی باتیں ہم سب لوگوں نے سنایا ہے، اللہ ہمیں خود اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور سلفی صاحب نے جو یہ پیش رفت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو بلند رکھے، ان کے قدم کو ثابت قدم رکھے، اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس دینی کاموں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ شیخ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بیزی شیڈیول میں سے مشغولیات کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہ تھے قاری عبدالاحد صاحب، استاد مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا بھوجپور بہار، جو ہمیں بہت ہی قیمتی باتیں بتا رہے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اور آپ ان سب باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس مشغولیت والی زندگی میں بھی اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ کا میزبان عاطف جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنا اور اپنے اولاد کا صحیح تربیت کرنے والا بنے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔